السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین و حضرات، آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیکس اور ٹیکس کا شارٹ فال جو ہو رہا ہے وچ از شوڈ بی کاز آف سیریس کنسرن ٹو دا گورنمنٹ. 703 بلین روپے کا شارٹ فال ہوا ہے فرام واٹ واز ٹارگیٹڈ، اور یہ ٹارگیٹ ایگری ہوا تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ اینڈ وی آر اسٹل آن دی IMF پروگرام. 703 بلین بہت سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے، اور اس کو آج ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس وی ہیو محمد اقبال جو ہیں فارمر ممبر ٹیکس پالیسی ہیں. ہی از انسائڈ اینڈ آؤٹ آف دا وے FBR ورکس اینڈ آؤٹ سائڈ. ڈاکٹر اکرام ہیں جو بزنس ریکارڈر کے لیے لکھتے ہیں. ہی از اے ویری ویری ویل ریگارڈیڈ ٹیکس ایکسپرٹ. وحید شہزاد بٹ صاحب ہیں آر ٹیکس لائر. ہی از ون آف اے کائنڈ. آئی نو وہ بہت ہی اینٹی FBR ہے ان لاٹ آف ویز، بٹ ہی ڈیلز ود دیم آن اے ریگولر بیسس. اور ہمارے جو دو بزنس ریکارڈر کے ایکسپرٹس ہیں، ایک سہیل سرفراز بٹ صاحب ہیں، چیف رپورٹر ہیں اسلام آباد آفس کے، اور ہی ہیز بین ڈیلنگ ود ان کی بیٹ رہی ہے FBR اینڈ ٹیکس ریلیٹڈ پالیسیز آئی تھنک فار دا پاسٹ 25-30 years. اینڈ وی ہیو وسیم اقبال صاحب. ہی از پیٹرولیم لیوی کے معاملے میں ان کو کافی جانکاری ہے. میں شروع کرنا چاہوں گی سہیل سرفراز صاحب سے. سہیل صاحب، یہ جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئی تھی اکتوبر کا جو وہ ڈاکیومنٹ بھی آیا تھا اکتوبر لاسٹ ایئر 2024 کا، اس میں یہ اسپیسیفکلی مینشن تھا کہ 3 مہینے کا رولنگ ایوریج ریونیو جو ہے کلیکشن، اگر تو وہ شارٹ فال 1% سے زیادہ ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینجنسی میجرز آٹومیٹکلی اس کو کرے گی. اور کنٹینجنسی میجرز میں بہت سارے ٹیکسز سے سہیل صاحب ہمیں بتائیں گے کون کون سے. اسپیسیفکلی انڈائریکٹ ٹیکسز سے جن کا جو انسیڈنس ہوتا ہے غریبوں پہ وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت امیر لوگوں کے. اٹس ناٹ اے ڈائریکٹ ٹیکس. تو اس کی میں سہیل صاحب سے پوچھوں گی کہ کیا جی یہ جو 1% جو ٹارگیٹ تھا، کیا یہ ایکسیڈ ہو گیا ہے، یا کیا یہ ابھی تک ہم within this شارٹ فال ہیں؟ جی بالکل، یہ جو 1% ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈ ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جو جنوری سے مارچ تک کا یہ جو کلیکشن ہے اس کو اگر ٹارگیٹ سے کمپیئر کریں تو یہ 12% جو ہے وہ شارٹ فال جو ہے وہ 12% جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور یہ جو آپ دیکھیے کہ اور اگر آپ جولائی لاسٹ ایئر سے لے کے مارچ تک دیکھیں پورے 9 مہینے کا، تو پھر جی اس صورت میں آپ اگر دیکھیں تو کیلکولیشنز بتا رہی ہیں یہ 7.6% جو ہے پھر بھی بہت زیادہ، 1% سے بہت شارٹ فال ہے. جی بالکل. تو اینڈ یٹ سہیل صاحب، ایز وی نو اسٹاف لیول ایگریمنٹ پہلے ریویو کی اٹ واز ریچڈ ابھی 25 مارچ کو. ہاؤ کم ڈو یو، اور کنٹینجنسی میجرز جو ہیں وہ از دیر اینی لائکلیہڈ کہ دے ول بی امپلیمنٹڈ؟ دیکھیے یہ جو میئرز ہیں اس کے بارے میں جب FBR والوں سے پوچھا گیا ہے وہ تو کلیئر کٹ ڈینائی کر رہے ہیں. وہ کیا ڈینائی کیا کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے امپلیمنٹ، یا ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ فنڈ نے ہمیں کچھ نہیں کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، یا پھر ری نیگوسیشن ہو گئی ہے فنڈ کے ساتھ؟ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فنڈ کے ساتھ یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ ایریاز میں ٹیکسز کو ریڈیوس کریں. جیسے کنٹینجنسی میئرز اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ ایگریڈ ہے کہ بیوریجز کے اوپر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی جائے گی. لیکن جو ہے جو ڈسکشنز چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بیوریج سیکٹر کہہ رہا ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری سیلز اور والیومز بری طرح گرے ہیں، تو اس لیے وہ اس پہ ریڈیوس کرنے کی پروپوزل ہے تاکہ سیلز بڑھ جائیں. آلسو سمر از ہیئر. جی بالکل. اسی طرح سگریٹس پہ 200% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کے بعد بڑی کمپنیز کی جو ایکچوئل جو ان کی سیلز ہیں وہ بری طرح گری ہیں. FED بھی ڈیکریز ہوئی ہے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی پروپوزل ہے. تو یہ جو ہاؤ افیکٹو ڈو یو تھنک، آئی مین جسٹ ایز اے پروجیکشن، کتنا افیکٹو ہوگا آپ جو کہہ رہے ہیں؟
جی اس میں جو ہے وہ اگر جو ہے یہ 3 سیکٹرز پہ اگر جو ہے وہ اس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے تو کانٹیجنسی میئرز کا تو 216 ارب کا امپیکٹ تھا، لیکن ان کا بھی خالی ان 3 کا بھی جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سے 30 بلین کا تو ایٹ لیسٹ امپیکٹ ہوگا خالی ان 2 سے 3 میئرز کا. اگر جو ہے نہیں وہ مگر یہ پروجیکشن ہے نا، جی دس از دا پروجیکشن، دا پروجیکشن از بیسڈ آن دا فیکٹ کہ جی آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی. جی بالکل یہ صرف مگر ان کو کیا پتا ہے کہ جی جو 44% آپ کی پاورٹی لیولز ہے تو لوگوں کی جو سکت ہے ٹو بائی اٹ میں ناٹ بی دیٹ مچ. جی بالکل یہ صرف ایسٹیمیٹس ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے بیسڈ آن ڈیمانڈ، پروجیکٹڈ ڈیمانڈ، ایگزیکٹلی ڈیمانڈ، سپلائی اور والیومز اور سیلز کو سامنے رکھ کے جو ہے یہ دیکھے گئے سیلز کی پروجیکشن ہے. جی I'll come to وسیم اقبال صاحب، he's with us for this segment only. وسیم صاحب، یہ جو شارٹ فال ہے 703 بلین کا، یہ آپ کا خیال میں جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو اس سے کور ہو سکے گا؟ ابھی بھی جو ریسنٹ ڈیسیجنز اگر آپ ہمیں بتا سکیں. جی آپ کو پتا کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ نان ٹیکس ریونیو ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس، مطلب یہ نان ٹیکس ریونیو میں ڈالتے ہیں مگر ہے تو ود ہولڈنگ ٹیکس. ہاں، اور انڈائریکٹ جو ہے نا عوام پہ ہے. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتیں جو کم ہوئی ہے اس کا بجائے یہ کہ ہم ریلیف پبلک کو دیں تو وہ والا اماؤنٹ جو ہے وہ ہم جو بلوچستان کی طرف ڈائیورٹ کریں گے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. کتنا کر رہے ہیں؟ بیکاز انہوں نے 8 روپے جی 8 روپے 2 پیسے جو ہے انہوں نے پیٹرولیم لیوی جو وہ انکریز کی ہے امینڈمنٹ. اور یہ نہیں بٹ امینڈمنٹ جو ہے ابھی آرڈیننس کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے، بٹ آپ اس کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، بٹ اس میں یہ بھی اگر آپ خبریں دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ 8 روپے 2 پیسے جو ہے یہ انہوں نے لمٹ ہی ہٹا دی ہے. پہلے تھا نا کہ وہ لیجسلیٹ ہوا تھا کہ جی 70 روپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں، اب انہوں نے وہ لمٹ ہی ہٹا دی ہے. اور ابھی تک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ایس آر او جو نا منسٹری آف پیٹرولیم جو ہے اس نے ایشو کیا. لیٹ می کم ٹو اقبال صاحب یہ ایسا کلیریفائی کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پی ایل ڈی کا جو بھی ریٹ ڈٹرمن ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ ایس آر او کے ذریعے ہوتا ہے. بیسک لا میں صرف ایک کیپ رکھی گئی ہے، ایک چند سال پہلے تھی کہ 10 روپے تک لگا سکتے ہیں. آگے ہر مہینے ایس آر او میں یا 15 دن کے بعد ایس آر او میں آپ 5 روپے لگائیں، 7 روپے لگائیں، وہ 30 ہوئی، 70 ہوئی. اب شاید وہ کیپ ہی ختم کی جا رہی ہے جو پریس میں آ رہا ہے، لیکن لگے گا وہ ایس آر او کے ذریعے. وہ جو پریزیڈنشل آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہوتی. پریزیڈنشل آرڈیننس نے تو اس لا کو چینج کر دیا نا کہ جس کے بعد اب 70 روپے سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ اب گورنمنٹ کی مرضی ہے. ہر فورٹ نائٹ کے بعد جو ہے نا فائنانس اور یہ جو ہے پیٹرولیم ڈوین یہ مل کے طے کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں، پرائم منسٹر سے اپروو کرتے ہیں نوٹیفیکیشن. جی وسیم صاحب. اچھا، اس کے اندر جو ہے جو انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ ویسے تو اس کے جو ایس آر او اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے ود افیکٹ فرام 15 اپریل فار فردر آرڈر، لیکن یہ کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 15 ڈیز ہے اس کے اندر 5 سے 7 بلین جو ہے نا اماؤنٹ جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ اس میں تو ان کی دال بھی نہیں گرم ہوگی. وہ تو میرے خیال میں جو ایکسٹرا وہ جو ایکسٹرا انہوں نے وہ جو کیے ہوئے نا ہماری جو اسٹرینتھ ہے کیبنٹ کی وہ ان کے شاید اخراجات پورے ہو جائیں. 5 سے 7 بلین تو کچھ بھی نہیں ہوتا، رائٹ؟ میڈم اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پی ایل ڈی یہ جو ہے پی ٹی ایل کیوں لگایا جاتا ہے. سیل ٹیکس اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹس پہ 0 ہے، سیل ٹیکس نہیں لگایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک ایشو ہے فسکل فیڈرلزم کا، پتہ نہیں پروونسز اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ اگر سیل ٹیکس لگے گا تو اس میں سے 57% جتنا بھی ہے وہ اس میں جائے گا، یہ سارا رہ جاتا ہے فیڈرل کے پاس. تو کم از کم اس کا فیئر ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ کم از کم 18% تو سیل ٹیکس لگائے نا، تاکہ پروونسز کو اس میں سے شیئر ملے. باقی جو ڈفرینس ہے وہ پی ڈی ایل کے ذریعے آپ. وسیم صاحب یہ ٹوٹل جو ہے بجٹ کیا ہوا ہے انہوں نے وہ کتنا ہے؟ یہ ہے تقریباً 1.26 ٹریلین ہے. اور ابھی تک تو سارا 79 جو بھی روپے ہیں ایک سال کا 70 روپیز کا وہ جو پروجیکشن ہے وہ 70 روپیز جب انیشل ہوا. جی ٹھیک. تو ابھی تک یہ بیچ میں انہوں نے کتنی دفعہ بڑھایا ہے؟ انہوں نے جو 15 مارچ کو یہ 60 روپے سے 70 روپے کیا ہے، 10 روپے انکریز کیا ہے.
اور اگین جو نا 8 روپے 2 پیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے الیکٹریسٹی کی پرائس کم کی ہے تو اب یہ جی ایگزیکٹلی. اور یہ ہے کہ تقریباً 66% جو نا آلریڈی یہ جو نا کلیکٹ کر چکے ہیں فروری کے اندر. وہ تقریباً کوئی 760 بلین کے قریب جو نا وہ بنتا ہے. اور اگر پچھلے سال کی نسبت دیکھیں تو تقریباً یہ 45% جو نا اوریجنل جو تھی ان کی بجٹڈ. So this is the new and improved form of tax collection جس میں FBR کا زیادہ ہاتھ نہیں ہے اور تھرڈ پارٹی کہہ لیں, تھرڈ پارٹی کلیکٹ کرتی ہے, وتھ ہولڈنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو یہ کلیکٹ کرتے ہیں اور آرام سے پیسہ بغیر کسی اس کے آ جاتا ہے اور لوگوں نے کرنا تو ہے جی. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے نا. اب اس سے یہ دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے نا کون استعمال کر رہے ہیں, غریب لوگ استعمال کر رہے ہیں. نہیں, اٹس این انڈائریکٹ ٹیکس. جو بیچارے موٹر سائیکلسٹ ہیں اور جو جن کی ہماری جیسے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں, جی جی, تو جن کی مرسیڈیز وغیرہ ہے, ان پہ بڑا نیگیٹو جو ہے نا امپیکٹ آ رہا ہے. اور ابھی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ استعمال کریں گے. مے بھی جو ہے ابھی وہ جو سہیل صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر یہ ان سے سہیل صاحب نے جو 2-3 چیزیں کہی ہیں وہ جو پوری نہیں ہوتی تو دین اٹ ول ہیپن. آئی گو ٹو ڈاکٹر اکرام. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے ابھی ڈسکشن کی ہے اباؤٹ دس شارٹ فال اینڈ the increase in the focus remains on increasing revenue rather than on reforms. یہ کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ جی وہ ریفارمس تو ذرا مشکل کام ہے, لیکن یہاں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم متون نے فرمایا کہ 700 بلین کا وہ ہمیں یہ ٹارگٹ کم کرنے کو تیار تھے, مگر میں نے انہیں منع کیا کہ نہیں آپ 500 کی حد تک کریں, باقی ہم اکٹھا کر لیں گے. کیونکہ انہیں یہ ہے کہ اس دفعہ چونکہ ڈیٹ سروسنگ میں 1 ٹریلین کا جو بجٹ سے کم ہوگا تو پرائمری سرپلس جو دینا ہے وہ تو 2% سے ہو جائے گا. تو اتنے پش نہیں ہے کہ وہ ایف پی آر کا یہ جو کوئی اور ٹیکسز لگائے یا دوسری چیزیں کریں, کیونکہ بگن ود ان کا خیال تھا کہ یہ چونکہ 12.97 ٹریلین رکھا تو انفلیشن اس وقت تو بہت ہائی تھی, تو خیال تھا کہ شاید یہ ہو جائے. پھر گروتھ آپ کو پتہ ہے 2% 2.5% بھی مشکل ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ نے ٹیکس بیس کو بھی براڈر نہیں کرنا اور ٹیکس ریٹس بھی ماشاءاللہ اسکینڈینیویا والے رکھنے ہیں تو گروتھ بھی کم ہوگی. اکانومی میں اس قدر پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے ٹیکسز اکٹھے ہو سکیں. بڑی آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں دیکھیں کہ بہت بڑا ڈپ ہے, ابھی تک نیگیٹو ہے جی. لیٹسٹ جو فگر ہے فیبروری کا وہ بھی نیگیٹو ہی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر. جی جی, تو ٹیکسز جو ہیں ٹریڈرز تو دیتے نہیں ہیں, ایگریکلچرسٹ بھی نہیں دیتے ہیں, تو پھر سارا تو انڈسٹری پر ہی بوجھ ہوتا ہے. 65% وہ انڈسٹری سیلری پہ. جی ہاں, وہ کوانٹم کے لحاظ سے تو شاید نہیں, مگر ویسے بہت زیادہ برڈن ہے. مگر دیکھا جائے تو 100 بڑی کمپنی 85% تو سیل ٹیکس ادا کر دیتی ہیں, تو وہ تو رہ دے کے اب سارے سپر ٹیکس بھی لگا دیا. اب بینکوں پہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ونڈ فال بھی لگا دیا, تو اس سال تو ان کا ٹیکس تقریباً کنفسکیٹری ہی ہو گیا ہے. بڑی کمپنیز بھی پریشان ہیں, ایک ایسے گروتھ کیا تو بڑی دور کی بات ہے, سروائیو کرنا ہی مشکل ہے. تو اتنے ہائی ریٹ آف ٹیکسز پہ بس ہم معیشت کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں اور گروتھ کی طرف بالکل ہی ہماری توجہ نہیں ہے. تو ابھی ایف پی آر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو وہی گنے چنے سیکٹرز ہیں جہاں سے بغیر محنت کیے ہوئے آ جاتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایڈوانس ٹیکس دیکھ لیں اگر ان کا, اور اس کے بعد اگر آپ جو ریٹرنز کے ساتھ آیا ہے اور جو ود ہولڈنگ ہے, تو انکم ٹیکس میں یہ تقریباً آپ کا 75% سے تو زیادہ ہی چلا جاتا ہے. تو اپنی کوشش سے تو براڈنگ سے تو بہت کم ہی ٹیکس وہ لے پائے ہیں. تو یہ پرابلمس تو آ رہی ہیں وہاں پہ کافی. اقبال صاحب, what do you think? Do you think that is there any other way? میڈم دیکھیں نا, اگر ہم شارٹ فال کی بات اب کر رہے ہیں, یہ تو جب بجٹ آیا تھا تب ہی ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ سوائے جنہوں نے بنایا تھا ان کے علاوہ باقی سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اچیو نہیں ہو سکے گا. اور 1001 بلین کا شارٹ فال تو تھا, اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال, کیونکہ بجٹ میں جو میئرز لیے تھے وہ بذات خود گروتھ کو سپریس کرنے والے تھے. فسکل اور مانیٹری پالیسی دونوں سائڈ سے دونوں سائڈ سے, اور وہ مانیٹری پالیسی بھی کانٹریکٹ. جی بالکل. تو اس لیے اس میں یہ ٹارگٹ
رکھنا ہی شاید اوور ایمبیشس تھا, تو اس لیے یہ بات کرنا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا یا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو میرا خیال ہے it's a gone story. It's a gone story. We'll take a short break. When we come back, we'll talk to we'll go straight to Wahi Shehzad Butt Saab. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے, ہمارے ٹیکس لائر ہیں, ویری ویل ریگارڈیڈ ٹیکس لائر وحی شہزاد بٹ صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بٹ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ویژن ہے ہمارے فائنانس منسٹر کا کہ سیلری جو ہے ان کے ہمیں ٹیکس کم کر دوں گا, حالانکہ پچھلے سال تو کافی بڑھا دیا تھا, اور میں باقی چیزوں کا بھی کروں گا, جیسے کہ سہیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کم کرو گے تو ریونیو زیادہ آئے گا کیونکہ دیر ول بی مور سیلز. اس کے بارے میں آپ واٹ از یور ٹیک آن دیز میجرز؟ جی, سیلریڈ کلاس ہمیشہ سے ہی ایف بی آر کا ہاٹ کیک رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نہ تو یہ کوئی چیزیں کنسیل کر سکتے ہیں نہ یہ اوائڈ کر سکتے ہیں, اور وہ جو گڑے کی مچھلی والا حساب ہے, ان کی ہر چیز آلموسٹ ٹیکسیبل ہے. تو وہ اور آپ دیکھیں لاسٹ ایئر جو یہ کمپیریزن آیا تھا کہ ایکسپورٹر سے زیادہ ٹیکس کلیکشن 149 سیکشن جو سیلری کلاس ہے انہوں نے پے کیا تھا. تو ابھی بھی انہوں نے اسی طریقے سے کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی ٹیکس کی جو شارٹیج ہے بجٹ کی فگرز کو ایف بی آر ہمیشہ اپنا وہ انہیریٹنس سمجھ لیتا ہے کہ اب ہمارا یہ رائٹ ہے اور ہم نے اس کو کلیکٹ کرنا ہے. اب شارٹیج کو یہ ٹیکس ریکوری موڈ میں کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے لینے کے لیے, جبکہ اس اکانومی میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے یا ان لوگوں کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ انہی ٹیکس پیئر سے لے رہے ہیں جو پہلے ہی اپنی کیپیسٹی کے ایکسیڈ کر رہے ہیں پے کرنے میں. ریفارمز کی بات آپ نے کی. اب آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن کی شارٹیج میں کبھی کسی نے یہ فگرز نہیں کوٹ کی کہ انہوں نے کتنے بلینز کے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں. وہ الٹیمیٹلی ایسی ریکوری ہے جو آپ انلیگلی کلیم کر رہے ہیں اپنے کریڈٹ کے اوپر. اگر آپ اس کو مائنس کریں تو یہ 51% بجٹ مائنس میں چلا جائے گا. آج کی ڈیٹ میں جو ریفنڈ کلیم اور ڈیو ہیں اور جو لٹیگیشن میں چلے گئے ہیں ریفنڈز ٹیکس ڈیمانڈ کی بات نہیں کر رہا. تو ریفارمز کی طرف تو ایف بی آر آنا نہیں چاہتا. آپ اگر صرف اور صرف ریفنڈز کے معاملے کو سیٹل کر دیں تو آپ پھر نیٹ ریکوری دیکھیں تو ایف بی آر کی پوری مشینری صرف ایک برڈن ہے. ابھی یہ سر بات کر رہے تھے کہ 75% اکرام صاحب کہہ رہے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ میجورٹی کیسز میں 90% اور کچھ کیسز میں 150% ٹیکس ریکوری ہو چکی ہوتی ہے جو ریفنڈ کی شکل میں جاتی ہے, یا ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ پہ ہارڈلی 10% پے ہوتا ہے. اگر آپ جو ریٹرنز کی ڈیو ڈیٹ ہے 30 سپٹمبر ہے یا 31 دسمبر, اس ان ڈیٹس کی نیٹ ریکوری دیکھیں تو یہ ٹوٹل بجٹ کے پینٹس ہیں. لیس دین 10% ہوگا جو ود ریٹرن پے ہو رہا ہے. تو باقی تو سسٹم نے سارا پے ہونا ہے. مشینری کی اگر آپ نیٹ وہ پرفارمنس دیکھیں تو وہ مائنس میں جائے گی, ملٹیپل مائنس میں جائے گی, بلو زیرو میں جا رہے ہیں یہ لوگ. تو صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اس کو بڑھا دیں, اس لیوی کو انکریز کر دیں. اس طریقے سے کبھی بھی یہ چیزیں نہ تو آپ کا ٹیکسیشن سسٹم بہتر ہوگا نہ اکانومی گرو کرے گی. اور لوگ پھر پریفر کرتے ہیں کہ بلیک اکانومی میں یا معاملات کر لیں ٹیکس انسپیکٹر کے ساتھ, ٹیکس کمشنر کے ساتھ, اور معاملات چلاتے رہیں. واٹ اباؤٹ لٹیگیشن؟ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ لٹیگیشن اگر یہ اس کو ریزالو کر دیں, آپ پریویس پروگرامس میں یہی آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہوتا تھا, تو a lot will happen but they have been going right. سہیل صاحب یہ لٹیگیشن میں تو ایک پازیٹیو چیز کی ہے جی, اور ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف نے اب جو ہائی کورٹ کے لیے جو چیف کمشنر ہے, چیف کمشنر از اے ہیڈ آف پبلک باڈی, جو آر ٹی او ہے یا ایل ٹی یو ہے یا سی ٹی اوز ہیں, وہ اس کو سرٹیفائی کرے کہ یہ پرفیکٹ یا کوشچن آف لا ہے. ابھی آپ دیکھیں اس کو 1 سال ہو گیا, میں نے نہیں دیکھا کہ چیف کمشنر کوئی کوشچن آف لا کو خود فریم کر رہا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ اس پبلک باڈی کا ہیڈ ہے. کمشنر نے تو فارورڈ کرنا ہے چیز کہ 10,000 سے ایکسیڈ کر رہی ہے کوئی ڈسپیوٹیڈ ڈیمانڈ, تو آپ نے ہر حال میں ہائی کورٹ جانا ہے. ابھی تو وہاں سے ریورس ہوگا جب ہائی کورٹ چیف کمشنر کو پینلائز کرے گی ان پرسن. اب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, جو لٹیگیشن ہے آپ نے خان کو ایک طریقے سے پکڑ لیا, 2 سے پکڑ لیا, ڈزن ٹائمز پکڑ لیا. اب آپ 13ویں مرتبہ پکڑنے لگے ہیں تو سرٹیفکیٹ دیں کہ یہ ایشو کسی ہائی کورٹ نے, کسی سپریم کورٹ نے سیٹل نہیں کیا.
2001 کا لا ہے, آلموسٹ ہر چیزیں سیٹل ہو چکی ہوئی ہیں. تو پھر یہ اتنی ملٹیپل لیول کے اوپر لٹیگیشن کا مطلب ہے کہ آپ جو ہمارا الٹیمیٹلی بلیک کوٹ ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. اب آپ کاسٹ آف لٹیگیشن دیکھیں, یہ کوئی 10 ٹائمز ہائر ہو گئی ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس لٹیگیشن کا الٹیمیٹ بینیفٹ کیا ہے. یہ 1 روپی لٹیگیشن میں ڈال کے 5 روپیز اس کی کاسٹ آ رہی ہے. کبھی کسی نے اس چیز کو ہی نہیں دیکھا. اور اب یہ کامن سینس کی بات ہے, ٹیکسیشن میں جو فسکل لاز ہے, انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, ایف ای ٹی, زیادہ لٹیگیشن ہے آئی اس کی. کسٹمز میں تو اپریسمنٹ پہ سیٹنگ ہو جاتی ہے, یا وہ اس حد تک نہیں آگے جاتی لٹیگیشن جتنی انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس میں جا رہی ہے. تو یہ 2001 کے لا میں 24 سالوں میں آلموسٹ ایوری ایشو سیٹل ہو چکا ہوا ہے. جب تک کہ کچھ نئے نہیں آئے ایشو, وہ بھی اب سپریم کورٹ ان کو پہلے ٹیک اپ کرتی ہے. تو پھر ایون سپریم کورٹ تک ملٹیپل لیئرز کی لٹیگیشن کا کیا مقصد ہے, یہ کبھی ایف بی آر نے دیکھا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ممبر پالیسی علیحدہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں, ممبر آپریشن علیحدہ ہے, ممبر لیگل علیحدہ, اور کئی کیسز میں ممبر آئی ٹی بھی جا رہے ہوتے ہیں لٹیگیشن کے لیے. مطلب ان کا کوئی ایک سر پیر نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی کام کر رہی ہو تو انہوں نے ایک ڈائریکٹر لیگل یا ہیڈ لیگل رکھا ہوتا ہے, وہ سارے ایشوز کو ایک لیگل ونگ دیکھتا ہے. اب آپ اگر چیک کر لیں ایف بی آر میں تو 10 ممبر جو ہیں لائن ممبر لٹیگیشن میں انوالو ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے لائر کر کے کھڑے ہوتے ہیں ایک پٹیشن کے اندر. لیٹ می ٹیک اکرام صاحب ویو آن دس. جی ڈاکٹر صاحب. لٹیگیشن ابھی انہوں نے فاسٹ ٹریک کروائی ہے کہ کہہ کر کہ ہمارا 4.3 ٹریلین جو ہے وہ اسٹک اپ ہے. اب یہ فگر اگر درست تھی تو ابھی جو نتیجہ آ رہا ہے اس میں تو ریٹ آف سکسیس 1% بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, سوائے جو کچھ ریکوری ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے جہاں اسٹے تھا ونڈ فال کا. اس کے علاوہ ابھی تک 4B پہ, 4C پہ, 7E پہ جو بڑے بڑے ان کے ایشوز ایسے تھے جہاں ریٹس فائل ہوئی ہیں, ایسی لٹیگیشن ہو رہی ہے. جہاں روٹین کے لٹیگیشن ہے وہ تو سارے کا سارا فریولس ثابت ہو رہا ہے. ابھی کچھ دنوں میں جو بینچ 1 ہے سپریم کورٹ کا, وہاں مجھے سننے کا موقع ملا تو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے اندازہ لگایا کہ 1% بھی ریٹ آف سکسیس نہیں ہے ایف بی آر کا. اب کوئی اور ملک ہو تو ظاہر ہے یہ پوچھا جائے کہ اتنی فریولس لٹیگیشن کی کاسٹ آفٹر آل کورٹ کی بھی تو ایک بہت بڑی کاسٹ ہے, کیونکہ ہمارے ججز کی یہی وہ بتا رہے تھے اور سیلریز ہیں بہت زیادہ, تو کورٹ کا وقت ضائع ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بیچارے دوسرے ٹیکس ہیں لٹیگینٹس کا تو باری نہیں آ رہی ہے آج کل. وہاں بھی آپ کو پتہ 20 سال کی کنڈینسی تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. تو اوور آل بھی ہمارا جو ٹیکس جسٹس سسٹم ہے وہ بروکن ہی ہے, مگر ایف بی آر کو چاہیے کہ کوئی پھر کمیٹی بنا لے جو ویل ورسڈ ہو, کچھ لوگ اس میں بتا سکیں. مگر then they may get اکرام صاحب then they may get the discretionary powers, پھر ادھر بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. would you agree? اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ایف بی آر کی طرف سے جو لٹیگیشن جاتی ہے نا وہ زیادہ تر فریولس ہوتی ہے. جیسے بٹ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں سیٹل ہو گئی ہوئی ہیں. پہلا تو کوئی چیک یہ ہونا چاہیے کہ جی جو کورٹس نے سیٹل کر دیا ہے ایشو اتھارٹیٹیولی تو افسر اس سے وائلیٹ کیسے کرتے ہیں. پھر جب ایک دفعہ وائلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ آتا ہے مسئلہ کہ جی اتنا ٹیکس اس میں معاف ہو گیا ہے, تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اپیل کر دو. 5 سال پڑی رہے گی, 10 سال پڑی رہے گی, جب کبھی فیصلہ ہوگا تو کسی کو یاد بھی نہیں رہنا. تو اس ایشو کو کرٹیل کرنا, اور یہ جو کس طرح کر سکتے ہیں, واٹ از یور سجیشن؟ یہ تو دیکھیں نا جو آفیسرز ہیں اور ان کے سپروائزری آفیسر ہیں, ایک نیچے سے ایک آفیسر نے ڈائریکٹ تو کوئی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر نہیں کرتا, وہ کمشنر کو فارورڈ کرتا ہے. کمشنر اس میں پھر کمشنر کو اتنی اس میں اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جی یہ جو میرے پاس پروپوزل آیا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو فالو نہیں کرنا, میں نے اپنا بھی دماغ استعمال کرنا. پھر جہاں ہائی کورٹ انوالو ہوتی ہے, سپریم کورٹ ہوتی ہے, وہ وہاں تک بھی نہیں رہتا, وہ ایف بی آر میں آتا ہے. ایف بی آر میں جو لیگل ونگ ہے وہ اس کی اپروول دیتا ہے اور وہ آگے جاتا ہے. تو اب اس کا حال تو صرف یہی ہے کہ کورٹس اگر کچھ اس کو ویو کریں اور وہ دیکھیں کہ جی ایک ایسی چیز پہ ہمارے پاس اپیل آئی ہے جو ہم آلریڈی سیٹل کر چکے ہیں, اور اس پہ کوئی پونیٹیو ایکشن لیں تو پھر شاید کوئی ایکشن لے تو پھر شاید. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین.
वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. सारे पैनलिस्ट से मैं ये पूछूंगी कि व्हाट इज़ द वन मेजर रिकमेंडेशन जिससे कुछ ना कुछ इंसान कुछ ना कुछ हमारे टैक्स सिस्टम को फ़ायदा हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म और विद इन द ईयर. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकराम, मैं आपसे शुरू करती हूँ. जी, मेरा ख्याल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को पहले तो आसान करना. अब देखिए रिटर्न इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने विद होल्डिंग प्रोविजंस रखे हुए हैं, तो कम से कम लोगों को अगर वॉलंटरीली फाइल करना है तो इसको आसान बनाना चाहिए. टैक्स कोड्स भी जो है वो बहुत मुश्किल हैं, उनको भी बेहतर होना चाहिए. फिर लोग कंप्लायंस की तरफ आएंगे, थोड़ा सा टैक्स रेट भी रैशनलाइज करें. इतना टैक्स रेट बढ़ाने से तो बिल्कुल भी टैक्स कंप्लायंस जो है बेहतर नहीं हो पाएगी मेरा ख्याल है. तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी चाहिए और इमीडिएट ये तो हो सकती हैं इमीडिएटली, राइट? आई मीन दिस डजंट. जी डॉक्टर एक बार. मैडम देखिए, अल्टीमेटली तो टैक्स सिस्टम को फेयर जब तक नहीं बनाया जाएगा ना, तब तक ना उस पर उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, ना उसके पीछे मॉरल अथॉरिटी आ सकती है. आप कम से कम ये जो टैक्स पेयर्स की ट्रीटमेंट है वही अच्छी कर लें, उनको अच्छी तरह उनसे पेश आ जाएगी. ये तो कभी आप जाके देखें ना टैक्स ऑफिस में, तो आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा. तो वो लोगों के साथ वो फेयर सलूक करेंगे तो वो भी फिर फेयर होंगे आपके साथ. तो इसलिए फेयरनेस जब तक नहीं लाई जाएगी तब तक कोई मसला हल नहीं हो सकता. जी भट्ट साहब, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन मेजर? जी, मेरी रिकमेंडेशन रियाज साहब को है कि जो सेटल्ड इशू है, ये डॉक्टर साहिबान ने जो बात की है, इनके ऊपर लिटिगेशन में अगर आज FBR का ऑफिसर इन्वॉल्व हो रहा है तो पूरी चेन, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी जिसमें अफसर असेसमेंट है, उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर, उसका जोनल हेड कमिश्नर और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट चीफ कमिश्नर, उनको घर भेजें. और आप देखें, मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, डॉक्टर साहब इससे एग्री करेंगे, 2-3 इश्यूज हैं जिनके ऊपर असेसमेंट फ्रेम की जा सकती है. 122 सेक्शन है, 111 है, या रिकवरी है 161 की. अगर इन सेक्शन में सेटल्ड इशू से बाहर जाके एक ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है और आगे जाके रिवर्स हो जाती है, तो चेयरमैन साहब उनको सीधा घर भेजें. ये नहीं है कि हम उसको डिफेंड करते रहे और सुप्रीम कोर्ट तक जाके और कह दें जी कोर्ट ने सारा लॉस कर दिया. अगर इन सेटल्ड इशू के ऊपर चेयरमैन साहब कोई एक्शन ले तो आप लिख लें कि 2 कौड़ी की रिकवरी नहीं कर सकते, 2 ढेले नहीं रिकवर कर सकते थ्रू असेसमेंट वर्क. है ही कुछ नहीं, ना इनके पास परफॉर्मेंस है, ना वो एफिशिएंसी है, ना उस तरीके से ये काम करने के लिए इनके पास टाइम है. इन्होंने जब मल्टी बिलियन की डिमांड रेज करनी है तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करेंगी. ये एक्सट्रीम मिस यूज ऑफ जुडिशियल इंक है कि आपके पास असेसमेंट की पार्ट है, आप अपनी मर्जी से वो जो आपने कहा था ना कि 1947 वाला मामला कर रहे हैं. 2000 में जो चीजें हो रही थी 2001 में, आज 2024-25 में आप उसी असेसमेंट को रिपीट कर रहे हैं कि कोर्ट खत्म कर देगी तो हमने तो डिमांड रेज की है. अकाउंटेबिलिटी विद इन असेसमेंट वर्क, सिर्फ इसी चीज को ले आए. आप देख लेंगे रिकवरी जो आएगी ना, वो जिसे कहते हैं ना क्लीन और अनडिस्प्यूटेड रिकवरी होगी. 1 रुपये की रिकवरी के केस आप 10 रुपये कॉस्ट कर रहे हैं. ये पेनी वाइज और पाउंड फुलिश सिस्टम चल रहा है पिछले डेकेड. सुहेल साहब, एनी रिकमेंडेशंस? आप तो नॉर्मल इंटरैक्ट करते हैं FBR के साथ ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस. व्हाट डू यू थिंक दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस? डू यू थिंक कि वो उसी मतलब है कि फंसे पड़े हैं उसी सिंड्रोम में एंड दे कीप ऑन? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उसी के अंदर ये फंसे हुए हैं. अब FBR का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिस पे टोटल ये इस वक्त कह रहे हैं कि उसमें डिजिटाइजेशन अगर आप एक चीज़ को कंप्यूटर पे ले जाएं और पर्सनल कर लें, बेसिकली यू टेकिंग द ह्यूमन एलिमेंट आउट ऑफ इट, राइट? एग्जैक्टली. क्या उसमें इतना फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज डिजिटाइजेशन में भी तो किसी ने तो इनपुट करनी है ना. एग्जैक्टली. उसमें भी मैनुअल है, लेकिन आप देखें कि जो 3 कंपनीज FBR ने हायर किए हैं कि पूरे मुल्क के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स को, रिटेलर्स को, जहाँ पे POS को इंटीग्रेट करना है, उन तीनों कंपनीज की जो बेसिक फ़ी है, जो कॉस्ट है, जो उनका पर इनवॉइस, वो इतना हाई है कि लोग अदालतों में चले गए हैं, हाई कोर्ट्स में. और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जो है वो अजीब सूरत हाल है कि अगर टैक्स पेयर रेफरेंस फाइल कर रहा है अगेंस्ट द डिपार्टमेंट तो वो पैसे देगा,
ورنہ اس کا ریفرنس ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اور اگر ایف بی آر جو ہے اگینسٹ دا ٹیکس پیئر ہائی کورٹ میں جا رہا ہے, اس کو کوئی فیس نہیں دینی, یہ اتنا بڑا وہاں پہ ایک ڈسپیرٹی ہے کہ ٹیکس پیئر کو پیسے دینے ہیں, ڈپارٹمنٹ اپیل پہ اپیل, اس کو ریفرنس کے پیسے. اوکے, ون ادر کویسچن, یہ جو ایک آپ ہی کی اسٹوری تھی کہ جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے جو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے, چاروں پروونسز نے پاس کر دی ہے لیجسلیشن ایز پر آئی ایم ایف, اور یہ افیکٹیوٹی ہوگی جنوری سے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اس کی افیکٹیوٹی پولیٹیکلی چیلنجنگ ہوگی, آپ کا کیا خیال ہے, کہاں تک جائے گی؟ اور دوسرا وہ جو ٹریڈرز دوست اسکیم کہہ لیں آپ اس کو, یا دشمن اسکیم کہہ لیں, ایز دا ٹریڈرز وڈ پرابلی سے اٹ, تو اس کی اپلیکیبلٹی یعنی کہ کیا وہ کبھی بھی نہیں, بڑی دفعہ بہت گورنمنٹس نے ٹرائی کیا ہے, وہ کبھی ہوا نہیں, اس کی کیا ہوگی؟ بیکاز اپیرنٹلی سنا ہے کہ آئی ایم ایف اس پہ بھی بضد ہے for next fiscal year. جی بالکل, اس پہ میری what is the possibility of جی بالکل, اس پہ میری ایف بی آر کے سینئر آفیشل سے بات ہوئی, اور ایک ممبر صاحب جو ابھی تعینات ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا جو ہے وہ تاجروں ریٹیلرز کا بڑا پرانا ایکسپیرینس ہے, اور آنے والے بجٹ میں میں ایک اور نئی اسکیم تاجروں کے لیے لاؤں گا, یہ اس کا تھا. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, فارم ٹیکس ہے, وہ کلیکشن کا چاہے وہ جولائی 1 سے ہونا ہے, لیکن اس کی افیکٹو ڈیٹ کیونکہ جنوری 1 2025 ہے, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو 1% جو انہوں نے شارٹ فال کہا ہوا ہے وہ انہوں نے فنڈ کو کہہ دیا ہو کہ جی ہم ایگریکلچر ٹیکس جنوری, بٹ دیٹس پروونشل, دیٹس پروونشل ایگریکلچر ٹیکس سے, کیونکہ اس میں آپ تو پولیٹیکل چیلنجز کی بات کر رہی ہیں, اس میں ایڈمنسٹریٹو چیلنجز بہت زیادہ ہونے کہ وہ ٹیکس سب سے پہلے تو کہ کس مشینری نے کلیکٹ کرنا ہے, ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے. آپ نے جب انکم پہ ٹیکس لگا دیا نا, تو آپ نے انکم کیسے, ایگریکلچرل انکم کیسے کمپیوٹ کرنی ہے؟ یہاں تو آپ نے کوئی رکھا ہوتا نا دوسرا پیرامیٹر کے, یہ زمین کے حساب سے پر ایکریج لگا دیا. اب انکم آپ کیسے ایسٹیمیٹ کریں گے ایگریکلچرل انکم کا؟ جب یہ شروع ہوگا تو دیکھیں گے, جب دیکھیں گے. I'll finally have وسیم اقبال, we'll get the final word from him, because بریک میں یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ ٹیکس کو چھوڑیں, یہ ان سے کلیکٹ نہیں ہوگا, ان کو کہیں کہ جی اپنا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے جو 21% بڑھایا ہے اس سال اس کو کم کریں. جی وسیم صاحب, یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے جو گورنمنٹ امپلائیز کے بارے میں ہے, جو پینشن سسٹم جو ہے وہ ریفارم نہیں کر پا رہے ہیں, وہ اکرام صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے مارک اپ وہ 1 ٹریلین کم ہو گیا ہے, اس کو کیوں نہیں کم کرتے؟ والنٹری سیکریفائس کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا ان سے. مطلب کیبنٹ بڑھا کے تو نہیں ہوگا. جی بالکل, اور پارلیمنٹیرین کی 180% جو ہے سیلری ریز کی ہے, تو اس قسم کے میسر سے تو نہیں ہوگا. دس از ناٹ اے ویری آپٹمسٹک اپروچ, یو ہیو ٹو بی مور آف, جس طرح ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی لک فارورڈ اینڈ لک بی پازیٹیو. تو خواتین حضرات ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو لیوریج بڑھانی ہے ود دا فنڈ تو وہ فوکس ریونیو پہ نہ کرے, کیونکہ ریونیو کی وہ جو ہیں ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور انہوں نے جکڑ لیا ہے ہماری اکانومی کو. اٹس اے کنٹریکشنری پالیسی, ایز یو ریز ٹیکسز, اٹس اے کنٹریکشنری پالیسی. مانیٹری پالیسی بھی وہ بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی ہم 22% سے 12% ڈسکاؤنٹ ریٹ لے آئے ہیں, بٹ جو ریجنل ایوریج ہے وہ آدھے سے کم ہے, اور وہ ایون آئی تھنک سری لنکا کا ہم سے کم ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ. تو کمپیریٹیولی یو کانٹ ڈو دس, وچ از پروبیبلی ایکسپلینز وائی ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ نیگیٹو میں ہی ہے. پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو گو, اینڈ دا کاسٹ آف کیپٹل آف بوروئنگ از ویری ویری ہائی ہیئر. اس سیناریو میں میرا خیال میں آئی وڈ آلسو فلی سپورٹ وسیم اقبالز کامنٹ کہ آپ کرنٹ ایکسپینڈیچر اس سال آپ نے 21% بڑھایا, کس واسطے؟ اینڈ آئی lay part of the blame, or if not the major blame, on IMF. How could they have approved a budget جس میں 21% آپ بڑھا رہے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر, اور پھر آپ دھڑا دھڑ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کریں, ریونیو بڑھائیں اور فسکل اسپیس کریٹ کریں اور یہ کریں. تو یہ میرے لحاظ سے کرنٹ ایکسپینڈیچر از دا وے فارورڈ فار دس بجٹ. دس ول گیو اس لیوریج, دس ول گیو آور فائنانس those negotiating with the fund greater leverage, because آپ کی جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ ٹیکس کلیکشن میں بھی اور مانیٹری پالیسی میں بھی وہ لیس کنٹریکشنری ہوگی, which may fuel growth. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.